ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کو دو باز تحفے میں ملے۔ اس بادشاہ نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیے کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک باز اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی ہی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا اور سارا دن اسی شاخ پر گزار دیتا ہے۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں اور جادوگروں کو طلب کر لیا، لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ گھنٹے دن اور دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں ڈھل گئے، لیکن وہ باز نہ اڑ سکا۔ بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو اور اسے جنگلات میں پرندوں کے بارے میں معلومات ہو۔ اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغوں میں اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، تم نے باز کو کیسے اڑایا جبکہ اتنے سارے معالج اس کا علاج کر چکے تھے اور یہ اپنی شاخ سے اڑ ہی نہیں پا رہا تھا؟ کافی مہینوں سے اس کا علاج ہو رہا تھا لیکن یہ نہیں اڑ رہا تھا۔ تم نے ایک دن میں ایسا کیا کیا کہ یہ تو خوب اڑتا پھر رہا ہے یہاں سے وہاں؟ وہ شخص مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ باز جس شاخ پر بیٹھتا تھا میں نے وہ شاخ ہی کاٹ دی۔ زبردست بات ہے۔ آگے بڑھنے کے مواقع بہت ہوتے ہیں لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہم اسی جگہ کو یہی سوچ کر وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں کہ بس یہ جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ ہم آگے جائیں گے، اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں اس جاب سے ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے اور اچھی جاب کی تلاش نہیں کرنے کی کوشش کرتے، کیونکہ ہم اپنی آسائشوں سے قدم باہر ہی نہیں نکالتے۔ ہمارا جو ایک سرکل ہوتا ہے، ہمارا جو ایک سائیکل ہوتا ہے کہ صبح اٹھے اپنی جاب پر چلے گئے 9 to 5 اور ایک روٹین جو سیٹ ہوتا ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو جاب ہم کر رہے ہیں یا اس سے ہم نکل کر باہر جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں اچھی جاب ملے یا نہیں ملے۔ ہم نئی آزمائش اور نئے تجربے نہیں کرتے زندگی میں، جبکہ نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ جب ہم آزمائشوں کا اور مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے اور نئے تجربے کریں گے تو ہی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ ہم جہاں ہیں اور جیسے ہیں کی بنیاد پر اگر ایک ہی جگہ مستقل مزاجی سے رکے رہیں گے تو میرے خیال سے آگے جو بڑھنے کے راستے ہیں وہ پھر ہمیں نہیں میسر آئیں گے، کیونکہ صحیح وقت پر صحیح راستے کا انتخاب کرنا عقل مندی ہے۔ اور آزمائشیں تو زندگی کا حصہ ہیں۔ یہ آزمائشیں ہوتی ہی ہیں ہمارے امتحان اور ہمارے صبر کا امتحان لینے کے لیے۔ اگر ہم ان آزمائشوں پر مستقل مزاجی سے ان آزمائشوں کو پر پورا اتریں گے تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، بلکہ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہی ہم کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ یہی حال ہماری اس زندگی کا بھی ہے
اور یہی حال ہماری آخرت کی زندگی کا بھی ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی تیاری کرنا ہے کہ ہماری جو نماز کی پابندی ہے، جو لوگوں کا آس پاس رہتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ہم کس طرح سے لوگوں سے پیش آتی ہیں، ساری چیزیں آزمائشی تو ہیں، ان پر ہمیں پورا اترنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو آزمائشیں ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کا مقابلہ بہادری سے کرنے والا بنا دے، اور ہمیں نیک سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے والا بنا دے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنے والا بنا جس پر انعام رکھا ہے، نہ کہ ان کا جن پر تو نے غیظ و غضب نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور فلسطین کے مسلمانوں پر خاص رحم فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔